نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں. یہاں سے صحابہ کی عظمت دیکھیں نا, صحابہ کی عظمت دیکھیں. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے گن گاتے ہیں, ہم صحابہ کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, یہ دیکھیں نا کیوں سمجھتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہر کام میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے. اذان کا معاملہ آیا مدینہ منورہ میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا کہ بھائیو اب ہر جگہ کیا کہتے ہیں, مسلمان ہو گئے, ہم لوگوں کو اذان کے نماز کے لیے کیسے بلائیں تاکہ مقررہ وقت پر مسلمان جمع ہو جایا کریں اور مسجد نبوی میں نماز پڑھا دی جایا کرے. صحابہ کرام مشورہ دیے, کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے, کسی نے کہا گھنٹی بجایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. پتہ کیوں نہیں پسند کیا؟ اس میں کفار کے ساتھ شائبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو دینی معاملات میں کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا انہی میں کے ساتھ اٹھے گا. عیسائیوں کے ساتھ مشابہت کرے گا تو قیامت کے دن ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اعوذ باللہ من ذالک. یہ سمجھیں کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت کرے گا قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھے گا. جو یہودیوں کے ساتھ مشابہت کرے گا قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا. جو ہندوؤں کے ساتھ مشابہت کرے گا قیامت کے دن ہندو کا. حالانکہ شرف اور عزت کی بات کیا ہے کہ قیامت کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں, لیکن جو عیسائیوں کے ساتھ اٹھے گا نبی کے جھنڈے کے نیچے کیسے جمع ہوگا؟ من تشبہ بقوم, جو اپنے کاموں میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت کرے گا. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع کیا. قزع پتہ کیا؟ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع. قزع کہتے ہیں سر کے کچھ بال کٹوا دینا کچھ چھوڑ دینا. سر کے کچھ بال کٹوا دینا کچھ چھوڑ دینا. ہمارے اندر سے بطور فیشن اختیار کیا جاتا ہے, اور آپ اس کی تعریف بڑے عجیب تعریف ہے. وہ یعنی میں یہاں کہنا نہیں چاہتا, آپ کو بھی آسانی تو آپ ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں اینڈرائڈ ہوتے ہیں نا, اینڈرائڈ میں یا آئی فون وغیرہ میں آپ گوگل پر سرچ کر لیں اس کی تاریخ کیا ہے. جس کا ماں کو نہیں نہ پتا ہوتا تھا, اس کے بعد یہاں سے کاٹ دیے جاتے تھے پرانے انگریز, تاکہ پتہ چلے یہ دوسرا ایسے ماں کو پتا, پھر وہاں اتنے ہی ہو گئے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. پھر اصلی ڈھونڈنا مشکل ہو گیا, نقلی بہت زیادہ ملتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ نے قزع سے منع کیا, سر کے کچھ بال کٹوا دینا کچھ چھوڑ دینا. یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, سر کے کچھ بال کٹوا دینا کچھ چھوڑ دینا. یعنی مثلا یہاں سے چھوڑ دینا, نیچے سارے کیا کر دینا, یا نیچے سے کیا کہتے ہیں چھوڑ دینا, اوپر سے بیچ میں سے کٹوا دینا. اللہ معاف کرے, ابھی تو اپنے سامنے پہنچ گیا کہ اعوذ باللہ من ذالک, ہم داڑھی کا ڈیزائن دیکھتے ہیں. استغفر اللہ, اللہ حفاظت کرے سب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اتنا احتیاط کا رویہ اختیار کرتے تھے کہ نماز کے لیے آپ نے کہا نہیں بھائی بگل نہیں بجانا. کیوں بھلا؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. گھنٹی نہیں بجانی. کیوں بھلا؟ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہر کام میں, چاہے میرے پہننے کے کپڑے ہوں, چاہے کیا کہتے ہیں میرے بال کٹوانے کا طریقہ ہو, چاہے میرا گھر بنانے کا طریقہ ہو, ہم نے عیسائیوں اور یہودیوں کی مشابہت سے بچنا ہے. تو آپ کی خدمت میں بڑا دل سے گزارش ہے, آپ کو کوئی ایسا جاننے والا ہو جسے آپ سمجھا سکے تو اسے سمجھا دیں, جناب ایسے بال نہیں کٹوائیں, جناب داڑھی کا ڈیزائن نہیں بنوائیں. کیوں؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاموں کی توہین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمانوں کی توہین ہے. ٹھیک ہے.